اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سنت اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرامین کی فرمان برداری و فرمان بری ضابطہ ہے ہدایت انسان کے لیے، جو ضامن ہے باقی تمام ضوابط الہیہ کا، تمام فرامین و اوامر الہیہ جو انسان کی ہدایت کے لیے حق تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، ان کی تکمیل اور ان کی تعمیل کا ضابطہ ہے، اور تمام دین کا دار و مدار اسی ضابطہ یا اسی سنت اطاعت پر ہے۔ اطاعت کے مقابلے میں معصیت و نافرمانی ہے، اور اس کی مختلف شکلیں اور کیفیتیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں، جن کی تفصیل قرآن میں ذکر کی گئی ہے، جو عناوین انشاءاللہ تکمیل باس میں عرض ہوں گے۔ سورہ مبارکہ شعراء میں انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان سے قرآن کریم نے اپنی امتوں سے مطالبہ اطاعت ذکر کیا ہے، انہیں فرمان اطاعت دیا ہے تاکہ ان کے جملہ فرامین بجا لائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے انبیاء کو یہ تعلیم دی ہے کہ امتوں سے اطاعت کے علاوہ کچھ بھی طلب نہیں کرنا، تنہا چیز جو امت سے مطلوب ہے وہ اطاعت، فرمان برداری و فرمان بری ہے۔ ساتھ ہی امتوں کا رویہ بھی ذکر ہوا ہے کہ مختلف امتوں نے انبیاء کے اس دعوت کا جواب کس انداز سے دیا ہے۔ ایک ہی دعوت ہے انبیاء کی، ایک ہی مطالبہ ہے انبیاء کا، اور قوموں کا رویہ بھی ایک ہی ہے، نافرمانی و سرتابی، سرپیچی، روگردانی، لیکن اس کے اسباب و عوامل مختلف ہیں۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے ایک قوم فرمان برداری سے دور ہو جاتی ہے، اطاعت سے دور ہو کر نافرمان بن جاتی ہے، ہر واقعہ کے اندر ایک الگ پہلو ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان اقوام میں الگ الگ یہ آفات ذکر کی گئی ہیں، لیکن آج ہم مشاہدہ کریں اس امت کو جسے قرآن بچانا چاہ رہا تھا، اور یہ سب واقعات قصص اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ امت اسلامیہ، امت خاتم، اس کے اندر یہ آفات نہ آئیں، اگر آئی ہیں تو دور ہو جائیں۔ لیکن آج ہمیں وہ ساری آفات جو قرآن الگ الگ اقوام کی داستانوں کے ضمن میں، ذیل میں ذکر فرما رہا ہے، وہ یکجا اس امت کے اندر نظر آتی ہیں، وہ آفات ساری، اور یہی جہت ہے جو ان واقعات اور داستانوں میں
مخاطبین کے لیے، مومنین کے لیے عبرت و سبق کا باعث ہے۔ اس میں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے جنہیں قرآن نے اصحاب ایکا کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ اصحاب ایکا ہیں یہ۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں، پہاڑی علاقہ جہاں جنگلات ہوں، درختوں سے بھرا ہوا علاقہ، اور اس علاقے میں رہنے والے اصحاب الایکا یا اقوام ایکا ہیں، پہاڑی اور جنگلی علاقے میں رہنے والے۔ ان میں باغات میں ان اقوام کا بھی ذکر ہے جو باغات میں اور چشموں میں رہتے تھے، ہرے کھیتوں میں رہتے تھے، آباد زرخیز زمینوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا بھی ذکر ہے جو بہت ہی شاندار اور دیدہ زیب محلات میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان اقوام کا بھی ذکر ہے جو جنگلات میں، چراگاہوں میں مویشی پروری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مختلف نوعیت کی اقوام ہیں، لیکن ان کا رویہ انبیاء کے مقابلے میں مشابہ ہے اور یکساں ہے۔ سورہ مبارکہ شعراء میں آیا 176 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے بھی انبیاء و مرسلین کو جھٹلایا ہے۔ یہ جملہ تمام اقوام و انبیاء کے واقعہ میں تکرار ہو رہا ہے کہ انہوں نے مرسلین کو جھٹلایا ہے، انبیاء کو جھٹلایا ہے، جبکہ ہر قوم نے اپنے زمانے کے نبی کو جھٹلایا ہے، ایک شخصیت کو جھٹلایا ہے، ان کی تعلیمات کے مقابلے میں نافرمانی کی ہے، لیکن قرآن اسے تمام انبیاء کی تکذیب قرار دیتا ہے۔ سابقہ واقعات میں بھی یہی فرمایا، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ مرسلین مرسل کی جمع ہے، رسول جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اصحاب ایکا جنگلات و پہاڑوں میں رہنے والے مدین میں مقیم اس قوم کے پاس شعیب آئے اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے نبی، وحی خدا لے کر، پیغام خدا لے کر، فرمان خداوند تبارک و تعالی لے کر ان کے پاس آئے اور انہیں خطاب کیا، الا تتقون، تقوی اختیار کرو، کیوں متقی نہیں بنتے؟ یہی جملہ الا تتقون، کیا با تقوی نہیں ہوں گے، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، یعنی وہ خلاف تقوی عمل کر رہے تھے، جس طرز زندگی کو اپنائے ہوئے تھے وہ با تقوی نہیں تھی۔ اس لیے تمام انبیاء نے ان کی موجودہ حالت کو بے تقوی قرار دیا ہے، اور ان سے پہلا حکم یہ دیا، یا ان آیات کے مطابق پہلا خطاب ہی تقوی کا کیا، الا تتقون، کیا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ یہی گمراہی کی زندگی اور گناہ کاروں کی زندگی، فساد کی زندگی، معصیت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی جاری رکھو گے یا تقوی کا راستہ اختیار کرو گے؟ اس کے بعد اپنا تعارف کروایا، انی لکم رسول امین، میں تمہارے اندر رسول ہوں اللہ کا اور امانت دار ہوں، اللہ کے پیغام کا، اللہ کی امانت کا امانت دار آیا ہوں۔ کہ یہ بہت خوبصورت تعارف ہے انبیاء کا اپنی زبان سے، تاکہ اس سے ان کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے، اقوام متوجہ ہو جائیں کہ کون آیا ہے، ہم کس کی بات سن رہے ہیں۔ انی رسول، میں
حامل پیغام ہوں، رسول جو رسالت اپنے دوش پہ رکھتا ہو، رسالت اپنے ذمے رکھتا ہو، پیغام اپنے پاس رکھتا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری کا حامل ہو، وہ رسول ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہ بے روزگار تھا، کہیں اور کوئی مصروفیت نہیں تھی، فارغ تھا میں، یا یہ علاقہ مجھے اچھا لگا، آپ مجھے اچھے لگے، یہ لوگوں کی دوستی کی وجہ سے یہاں آ گیا ہوں میں۔ رسول ہوں، رسالت، پیغام، پیغمبری لے کر آئی ہے۔ اصل جو چیز باعث بنی ہے کہ اب آپ کے درمیان ہوں، وہ یہ کہ انی رسول ہوں، میں حامل پیغام ہوں۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کیا، جس طرح کوئی حشرہ و شجرہ اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا اور بے غرض پیدا نہیں کیا، اسی طرح کوئی انسان بھی عبث پیدا نہیں ہوا، بغیر مقصد و غرض کے پیدا نہیں ہوا۔ اور انسانوں میں خصوصاً انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، متفاوت اور مختلف مقاصد ان کے مد نظر نہیں رکھے، یعنی ایک انسان کے مد نظر کئی مقاصد ہوں، ان میں سے کوئی ایک مقصد پا لے، یا مختلف انسانوں کے مختلف مقاصد ہوں، یہ دونوں احتمال منتفی ہیں، غلط ہیں۔ نہ مختلف انسانوں کے مختلف مقاصد ہیں اور نہ ایک ہی انسان کے مختلف مقاصد ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میدان میں نکل جائے انسان۔ جس طرح آج کل کا نظام ہے، تعلیمی نظام ہے یا کاروباری نظام ہے، کہ کئی میدان انسان کے سامنے کھلے ہوتے ہیں اور ان میں سے انسان ایک کو انتخاب کرتا ہے۔ ان میں ہے گنجائش، کون سے مضامین پڑھنے ہیں، کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے، مہارت و تخصص کس میں آپ نے حاصل کرنا ہے، یہاں مختلف میدان انسان کے سامنے ہیں۔ یا کاروباری طور پر انسان دیکھے کیا کر سکتے ہیں اور کس راستے سے آپ درآمد اپنی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے مختلف راہیں موجود ہیں۔ خلقت کی مختلف راہیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ انسان کو مختلف المقاصد پیدا کیا گیا ہو ایک انسان کو، یا مختلف انسانوں کو، متعدد انسانوں کو متعدد مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ ایک مقصود کے لیے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہر انسان کا ایک ہی مقصد ہے۔ اس ایک مقصد کے حصول کے لیے انسان موجود ہے اس وقت، اور اس مقصود کے حصول کے لیے آیا ہے، اس میدان کے اندر اترا ہے اور اس کے سامنے مقصود تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس راہ کو طے کرنے کی اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس بیچ میں انسان کے اس کردار کے اثناء میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے فقط مشاہدے کے لیے، تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ انسان چاند ایک ہیں، یہ مقاصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ صاحب مقصد ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، باقی ان کا تماشا دیکھنے کے لیے ہیں، باقی ان کا منظر دیکھنے کے لیے ہیں۔ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، جس طرح ہماری تعلیم تربیت میں یہ غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ کچھ انسان ہیں جو اس مقصد کے لیے ہیں، باقی سارے ان کے مشاہدے کے لیے ہیں، ان کے تماشا کے لیے ہیں۔ جس طرح کھیل کود میں ہوتا ہے کہ ایک گروہ میدان میں کھیلتا ہے اور ایک بہت بڑی جمعیت، اکثریت فقط ان کو تماشا دیکھتے ہیں، ان کے کھیل کا، ان کی کارکردگی کا، ان کے عمل کا تماشا دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس عمل میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے، نہ خود یہ شریک ہوتے ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ان کے لیے عملاً شریک ہونے کا کوئی امکان ہے، وہ گنجائش بھی نہیں ہے، شریک انہیں ہونے بھی نہیں دیا جاتا
کہ آپ کی سیٹ فقط تماشائی کے لیے ہے. آپ کی سیٹ یہ ہے کہ آپ اسٹیڈیم میں بیٹھیں، تماشا گاہ میں بیٹھیں، اور منتخب افراد میدان میں آئیں گے، وہ اپنی کارکردگی دکھائیں گے، اور یہ اسٹیڈیم نشین قوم اس نے فقط تالیاں بجانی ہیں، سیٹیاں بجانی ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں داد دینی ہے. یہ کردار خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کا کائنات میں زندگی میں مقرر نہیں کیا. اسٹیڈیم نشین انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا. تماشائی کسی بھی گروہ کو تحسین کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ سب کو ایک ہی مقصد کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے اور اس مقصد تک جانے والی راہ کے لیے خلق کیا ہے. بس یکساں ہیں سب اس حیثیت سے. انبیاء کرام علیہم السلام یوں نہیں ہے کہ یہ منتخب گروہ انبیاء اس میدان کے لیے برگزیدہ لوگ آئے ہیں، یہ ٹیم، اور امتیں سب تماشائی ہیں. تحسین کریں، فقط انبیاء کو تقدیس کریں، تحسین کریں، ثنا کریں، تعریف کریں، اپنے اپنے نبی، اپنے اپنے قوم کے نبی کی فقط حمد و ثنا کرتے رہیں. اس لیے نہیں ہیں اقوام، بلکہ یہ سب اس میدان کے لیے ہیں، اسی گراؤنڈ کے لیے ہیں، اور سب کے ذمہ ایک کام ہے، ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. وہ جو منتخب ہیں برگزیدہ، وہ میدان میں میدانی عمل کروانے کے لیے ان کے پیشوا مقرر کیے گئے ہیں، کہ اس کے بغیر یہ قوم اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتی، اپنی راہ تلاش نہیں کر سکتی، اپنا مقصد تلاش نہیں کر سکتی، اس مقصد کے اوپر متمرکز نہیں رہ سکتی. انبیاء و منتخب و برگزیدہ شخصیات، ہستیاں ان کی رہنمائی کے لیے ہیں. تمام انسانوں کو اس میدان میں جہت دینے کے لیے، ان کو ہم آہنگ کرنے کے لیے، ان کو دائیں بائیں مائل ہونے سے روکنے کے لیے، آفات سے روکنے کے لیے، سستی کاہلی سے روکنے کے لیے، اور ہر دم انہیں اپنے مقصد کے لیے آمادہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یعنی ان کا جو فریضہ ہے، مثال اگر یہی لیں، ان کا فریضہ، امتیں اپنا مقام کھو چکی ہیں، گم کر بیٹھی ہیں، امتیں اسٹیڈیم میں جا بیٹھی ہیں، جبکہ امت کی حیثیت ٹیم کی ہے. امت وہ ٹیم ہے اصل، جس کی سربراہی نبی کے ذمے ہے، امام کے ذمہ ہے، اور دونوں میدانی کردار ہیں، دونوں میدانی کردار ہیں، دونوں در حقیقت عملی میدان کے ذمہ دار ہیں، اور دونوں نے اپنا اپنا فریضہ انجام دینا ہے جو ایک ہی شے سے تعلق رکھتا ہے. نبی نے جو راستہ دکھانا ہے، امت نے وہ دیکھنا ہے. نبی نے جو راستہ سمجھانا ہے، امت نے سمجھنا ہے. نبی نے جو جہت دینی ہے، امت نے وہ جہت اختیار کرنی ہے. نبی نے فرمان دینا ہے، انہوں نے وہ فرمان اطاعت کرنا ہے. اطاعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص، ایک فرد مومن تماشائی نہیں ہے. اطاعت سب کو میدان میں لانے کا نام ہے. سب میدانی کام کے لیے تیار ہو جائیں. زبانی کام، کلامی کام اور نشست کا کام نہیں ہے. اطاعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، چونکہ اطاعت زندگی کا عملی میدان ہے انسان کا، اور اطاعت اس زندگی کے عملی میدان میں فرمان بجا آوری و فرمان برداری ہے. اس اطاعت سے جو اپنے آپ کو مستثنا کرتا ہے، وہ گویا میدان ترک کر دیتا ہے، میدان چھوڑ دیتا ہے، جہت ختم کر دیتا ہے، حرکت اپنی متوقف کر دیتا ہے، رخ اپنا موڑ دیتا ہے، اس ٹیم سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے ہدف و مقصد سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ ہم الکافرون ہم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، یہ نکل گئے ہیں میدان سے، یہ خارج ہو گئے ہیں یہاں سے، یہ دین کے دائرے سے
باہر چلے گئے ہیں، یہ اطاعت کے میدان سے باہر منتقل ہو گئے ہیں. بس وہ لوگ ہیں جو اب اس میدان سے باہر ہیں، اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، مومن نہیں ہے. ان کا نہ اس دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس سلسلے سے کوئی تعلق ہے. جو میدان اطاعت کے اندر نہ پائے جائیں، جو میدان اطاعت کے اندر موجود نہ ہوں، وہ خارج ہیں اس میدان سے. پس اطاعت کا عمومی فرمان و اطلاق یہ انسانوں کی حیثیت کو، امت کی حیثیت کو مشخص کرتا ہے. جس طرح انبیاء کا کہنا کہ انی رسول، ان کا کردار اس سے معین ہوتا ہے. وہ اپنا کردار بتا رہے ہیں، لقب نہیں بتا رہے، اپنا نام نہیں بتا رہے. رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میرا کردار کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے، مجھے کس کام کے لیے آمادہ کیا گیا ہے. پیغمبری ایک فریضہ ہے، میں اس فریضے کے لیے تمہارے درمیان موجود ہوں، کسی اور مقصود کے لیے نہیں آیا ہوں. انحصار کے ساتھ کہ انی رسول، میں بس فقط رسول ہوں، میں اس کام کے لیے آیا ہوں، اسی ایک نقطے کے لیے تمہارے درمیان ہوں. اگر یہ نہ ہوتا، میرے ذمہ رسالت نہ ہوتی، پیغمبری نہ ہوتی، پیغام نہ ہوتا، فرمان میں امانت دار نہ ہوتا، کوئی امانت اللہ کی تمہاری طرف نہ لے کر آیا ہوتا، تو میرے یہاں ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا. اس صورت میں میرے ہونے کا یہ جواز ہے، انی رسول، یہ میرے ہونے کا جواز ہے. یہ نقطہ اہم ہے وارثان انبیاء کے لیے، جنہوں نے میدان انبیاء سنبھالا ہوا ہے اور اس میدان میں موجود ہیں، لیکن اس میدان کا فقط عنوان تصوب کر لیا ہے، رسالت چھوڑ دی ہے. جس طرح ہوتا ہے یہاں گدی نشینی، ایک جانشینی خلافت تصوف کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک بزرگ کوئی ہوتا ہے معنویت رکھنے والا یا جیسا بھی، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد، اس کے بعد میں آنے والے اس کے وارث بن جاتے ہیں. اب یہ وہ ممکن ہے پرہیزگار انسان ہو، ممکن ہے باتقوا انسان ہو، ممکن ہے اچھی شخصیت ہو، لیکن بیٹا اس کا، وارث اس کے شرابی، کبابی، جواری، قماری، ہر فساد ان کے اندر موجود ہے اور گدی نشین ہیں. ان کی گدی، ان کی مسند سنبھال لی ہے، ان کی پگ باندھ لی ہے، لیکن کسی چیز میں ان سے مشابہت نہیں رکھتے، نہ چہروں میں ان سے مشابہت رکھتے ہیں، نہ کردار میں ان سے مشابہت رکھتے ہیں، نہ رویوں میں ان سے مشابہت رکھتے ہیں، نہ اخلاق میں ان سے مشابہت رکھتے ہیں، نہ کسی اور پہلو سے صفات میں ان سے مشابہت رکھتے ہیں. فقط ان کی مسند پر بیٹھ کر اس مسند کی سہولتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس مسند کی ساتھ جو متعلقہ فائدے ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ان کے جو منفعت ہے اسے استفادہ کر رہے ہیں. یہی انبیاء کے وارثوں کا بھی حال ہے کہ فقط گدی نشین ہیں، مسند نشین ہیں، اور اس عنوان سے جو احترام ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یا اس کے جو فوائد ہیں، منفعت ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لیکن رسالت چھوڑ دی ہے. انی رسول، میں پیغام رکھتا ہوں تمہارے لیے، میں حامل پیغام ہوں. ایسے ہی نہیں آ گیا اس میدان کے اندر، ویسے ہی نہیں کھڑا ہوا، کسی مقصد کے ساتھ آیا ہوں تمہارے درمیان. یعنی اس قوم کو جو ذہنی طور پر انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قوم جو کوئی قدر مشترک ان کے ساتھ نہیں رکھتی، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ کسی اور فساد میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو ضرورت ہے، نبی کی، مبلغ کی اور وارث نبی کی، جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو گمراہی سے نجات یافتہ ہیں انہیں تو نہیں ہے اتنی ضرورت، وہ ہدایت پر ہیں پہلے سے.
جو غرقاب ہو رہے ہیں، جو دہانے پہ جا پہنچے ہیں غرق ہونے کے، انہی کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے، اور انہی کو ایسا انسان چاہیے، انہی کو ایسا وسیلہ چاہیے جو آ کر ان کی جہت درست کرے، ان کا رخ درست کرے، ان کے رویے درست کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی شخصیت بنائے، ان کو جہت دے۔ اسی قوم کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ قومیں اس کو قبول نہیں کرتی، ہاضم نہیں کرتی، طرد کرتی ہیں، اگل دیتی ہیں، چونکہ ان کے ہاضمے کے مطابق نہیں ہے، ان کی تائید نہیں کرتا، ان کے پیچھے نہیں چلتا، ان کی جہت بدلنے آیا ہے، نہ ان کی پیروی کرنے آیا ہے، شوبدہ دکھانے نہیں آیا، بلکہ رسالت و پیغمبری لے کر آیا ہے، پیغام، حمل پیغام کیا ہے، پھر ان کے درمیان اس وجہ سے موجود ہے، اور اس کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے، حیاتی ہے، اس کے بغیر یہ خطرے کے اندر ہیں، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مسند نشینی مثلا علماء ورثۃ الانبیاء ہیں روایات کے مطابق، اور وارثان انبیاء ان کو جو مسند ملی ہے، ان کو جو حیثیت ملی ہے، وہ صرف گدی نہیں ملی انبیاء کی تاکہ اس مقام سے فقط لطف اندوز ہوں، اس احترام سے، بلکہ وہ سختی، وہ دشواری، وہ ہدف، وہ میدان اور وہ تمام مشکلات اب ان کے سپرد ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام نے ان سختیوں کے اندر آ کر ایک گمراہ قوم کو گمراہی سے نکالا ہے، ہدایت تک پہنچایا ہے، اسی طرح وارثان بھی ہیں ان کے۔ تشریح انبیاء کے کردار کی قرآن کریم کے اندر امت اسلامی کے لیے، مومنین کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ انہیں معلوم ہو پیغمبری کیا ہے اور رسالت کیا ہے، اور کس طرح سے انسان اس مسند کے قریب ہوتا ہے یا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ ابھی جو شکل بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ گروہ انبیاء کا منتخب کیا ہے تمام بشریت میں، یہ ٹیم ہے، اصل میدانی گروہ یہ ہے، باقی سب کس لیے ہیں؟ ان کو داد دینے کے لیے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہیں، ان کی تعریفات کرنے کے لیے ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ہیں، ان کی مد و ثنا کرنے کے لیے ہیں، میدانی نہیں ہے۔ ہم لوگ میدانی نہیں ہیں، میدانی اللہ کے دین کے میدان کے لیے یہ گروہ منتخب یہ ہے نہ، یہ سربراہ ہیں اس میدانی امت کے، چونکہ اطاعت اصل چیز جو جوڑ رہی ہے دونوں کا ارتباط، اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے والے رسول اور امت کے درمیان جو چیز آپس میں تعلق قائم کر رہی ہے وہ اطاعت ہے، اور اطاعت میدانی عمل ہے، نشستگاہ کا عمل نہیں ہے، اسٹیڈیم کا عمل اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت صدق نہیں کرتا، تعریف کرنے پر مثلا محبت صدق کرتا ہے، الفت صدق کرتا ہے، ہم جتنی تعریف کریں انبیاء کرام کی، جتنی مدح و ثنا کریں، اس کے اوپر عنوان مدح و ثنا تو تطبیق کرتا ہے، اطاعت کا عنوان اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا۔ اطاعت میدان عمل میں فرمان بجا لانا، اسی طرح جس طرح سے فرمان آیا ہے، انہی خصوصیات کے ساتھ، کمی بیشی کے بغیر، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کیے بغیر اس فرمان کو عملی کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اطاعت سب کو میدان میں لے جاتی ہے، ایک فرد بھی نشستگاہ پہ نہیں چھوڑتی اطاعت، امر اطاعت، سنت اطاعت۔ سنت اطاعت کا مطلب ہے سب میدانی ہیں، جس طرح رسول فرما رہے ہیں کہ انی رسول، میں رسول ہوں تمہارے لیے آیا ہوں، بس انہیں معلوم ہو گیا کون آیا ہے۔ جیسے ایک اللہ کی طرف سے ہے بھی، واقع قرآنی بھی ہے، حقیقی مثال ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب طالوت کو جنگی سالار مقرر کیا۔ اس زمانے کے نبی نے اعلان کیا کہ یہ طالوت تمہارے کمانڈر ہیں، طالوت تمہارے سالار ہیں۔ وہ سالار کس لیے آیا ہے؟ کہ ہم
ایک دعوت کریں سالار کی، اس کو کھانا کھلائیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کی شجاعت کے قصے، اس کی بہادری کے قصے، طالوت کے واہ واہ اور مبارکباد دیں، اور روزانہ ایک گروہ آئے جھنڈے اٹھائے ہوئے اور مبارکباد کے لیے کہ مبارک مبارک طالوت، مبارک ہو آپ کو، اور مبارکیں دے کے طالوت مبارکیں وصول کر رہے ہوں، جنگی سالار اور یہ سارے آئیں مبارکیں دے کے اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ طالوت کو جب نبی خدا نے متعارف کروایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے سالار ہیں، یعنی تم سب سپاہ ہو ان کی، تم سب تابع فرمان ہو ان کے، یہ اولی الامر ہے تمہارا طالوت، اللہ کی طرف سے تمہارا اولی الامر ہے، اور اب تم نے جو کچھ کرنا ہے سالار جنگ، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا جنگی سالار ہے، یعنی جنگ کروانی ہے، اور تم نے کرنی ہے جنگ، ان کے اتباع میں، ان کی اطاعت میں تم نے جنگ کرنی ہے۔ سالار کو تعریفیں نہیں چاہیے، سالار کو اپنی مدح و ثنا نہیں چاہیے، یہ شاہوں نے، بادشاہوں نے یہ بنائے ہیں ماحول، انبیاء کا نہیں ہے بنا ہوا ماحول، بادشاہوں نے ثناگو اپنے مقرر کیے ہیں، باقاعدہ دربار کا ایک رسمی عہدہ ہوتا تھا ثناگو، ثنا خان جو شاہ کے فقط ثنا کرتا تھا، یہ درباری تمام شاہوں نے اپنے درباروں کے اندر یہ رکھے ہوئے تھے یہ عہدے، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی جہاں شہنشاہیاں ہیں وہاں مثلا درباری شاعر جنہوں نے فقط شاہ کے قصیدے لکھنے ہیں، جنہوں نے شاہ کی ثنا کرنی ہے، یہ درباروں کا کلچر ہے، رویہ ہے، انبیاء کا نہیں تھا، انبیاء نے کوئی ثنا خان اپنے لیے نہیں رکھے ہوئے تھے، ائمہ کا یہ نہیں تھا انداز کہ ثنا خان اپنے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ اس نظام میں ثنا خان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی عنوان ہی نہیں بنتا، مثلا میدان جنگ میں ثنا خان رکھنا چاہتا، جنگ تو ثنا خانی کا نہیں ہے، جنگ جنگ ہے، وہاں دلیر، شجاع، بہادر انسان چاہیے، جان نثار چاہیے، جان بکف چاہیے، جو اپنی جان قربان کرے۔ درباروں اور شاہوں نے یہ نظام بنایا تھا، حتیٰ ہم بعض جو صنعات کلام ہیں، نظم کی جو شکیں ہیں بعض، انہیں اگر ہم تاریخ میں جستجو کریں تو یہ سب درباروں کی پیداوار ہیں، مثلا خاص قسم کے شعر لکھنا، خاص قسم کا شعری مواد، اس کی جنم گاہ، اس صنعت کلام یا صنعت شعر کی شاہوں کے دربار ہیں، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں دربار سے آغاز ہوا، یہ فلاں دربار سے آغاز ہوا، اور ایسے وظیفہ خار شعراء موجود تھے اور ادیب موجود تھے جن کا کام شاہوں کی تاریخ لکھنا، شاہوں کی ثنا لکھنا، ان کی ہر چیز کی، ان کی بدیوں کو خوبیاں بنا کے پیش کرنا۔ یہ درباروں نے ابداع کیے ہیں یہ عہدے، یہ کردار شاہوں کے درباروں کا نتیجہ ہے، یہ ادیان نے یہ کردار نہیں بنائے، لیکن ادیان میں آ گئے ہیں، منتقل ہو گئے ہیں اور بہت مقام پا لیا ہے، بلکہ عملی میدان اس لیے ترک ہو گیا ہے کہ یہ زبانی کلامی جو کام ہے یہ آسان ہے، سستا ہے، سادہ ہے، بغیر زحمت کا ہے، اطاعت کا رنج، اطاعت کی تکلیف، اطاعت کی مشقت، اطاعت کی جو مشکلات ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہیں، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دربار میں حاضر ہو کر، وہاں شریک محفل ہو کر، اور یا ثنا کر دیں یا داد دے دیں ثنا کو۔ درباروں میں ایسے ہوتا تھا، ایک ثنا خان شاعر کھڑا ہوتا تھا، وہ شعر کہتا تھا، باقی سارا دربار داد دے دیتا تھا، اور شاہ کی نگاہیں سب پہ پڑتی تھی اور سب کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا کہ آپ نے میری ثنا کی ہے۔ لیکن انبیاء نے، مثلا حضرت شعیب نے آ کر نہیں کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے درمیان، فوراً ایک ثنا گوئی کی ایک مجلس رکھو اور سارے ادیبوں شاعروں کو بلاؤ
اور وہ میری ثنا کریں، اور پھر باقی سارے ان شاعروں کو داد دو اور دربار کی طرف سے انہیں انعام و اکرام دیا جائے گا۔ ہرگز یہ کام انبیاء کے پوری تاریخ میں نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، چونکہ اس سے انسان میدانی بنتے نہیں ہیں، یہ اطاعت نہیں کہلاتی۔ انبیاء نے فقط اطاعت طلب کی ہے، میدانی کام ہے، سارا عملی کام ہے، اسی میں سب کچھ تمہیں نصیب ہوگا۔ جو کچھ حاصل ہونا ہے، مثلا خوشنودی خدا، قرب خدا، رضا خدا، وہ اس سے حاصل ہونا ہے، اطاعت سے تمہیں عائد ہونا ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے جو دینداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو سمجھانے کی ضرورت ہے امتوں کو۔ یہ ایک نقطہ، یہ ایک ظریف لطیف نقطہ کہ اطاعت کا تقاضا کیا ہے، اطاعت کس مرحلے کا عمل ہے، کس میدان کا عمل کس زمرے میں آتا ہے۔ یہ ایک چیز اگر انسان کھول لیتے، یہ ایک حقیقت، تو عملاً دینداری آج کچھ اور ہوتی، یہ نہ ہوتی جو اس وقت موجود ہے، باوجود قرآن کریم کی اتنی صراحت کے اور اتنے واقعات کے۔ ایک نبی کا قصہ کافی ہوتا ہمیں عملی میدان میں مطیع بنانے کے لیے، لیکن متواتر داستان پہ داستان ذکر ہو رہی ہے کہ ہم توجہ کریں اور ہمارے ذہن دور ہوں، آبا سے ہمارے ذہن دور ہوں، سلاطین سے ہمارے ذہن دور ہوں، درباری آداب و رسوم سے ہمارے ذہن دور ہوں، اور تفکیک کریں، الگ کریں ہم دین کو درباروں سے۔ درباروں کی تعلیمات مخلوط ہو گئی ہیں دین کے اندر، خصوصاً ہندوستان پاکستان جو مشترکہ سرزمین تھی، اس کے اوپر جو دربار رہے ہیں وہ بہت ہی منفرد قسم کے دربار رہے ہیں، باقی دنیا کے درباروں سے الگ تھلگ دربار رہے ہیں، اور ان درباروں کی تاریخ موجود ہے۔ اور ابھی بھی مثلا ابھی شعراء جتنے بڑے معروف شاعر ہیں وہ سب کے سب درباروں کا نتیجہ ہے، اور ان کی شاعری کا محور سارا دربار ہے، شاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کی نالائق اولاد ہے، اس اولاد کی تشبیہات دیکھیں ان شاعروں نے کہاں کہاں جا کے ملائی ہیں۔ بس بزدل ترین شہزادے کو انہوں نے شعروں میں، شاعری میں کیا جنگجو بنا کے پیش کیا ہے، کیا رنگ اس کا، بدصورت ترین اولاد ان کی، ان کو کیا حسن و جمال کا مرکب بنا کر انہوں نے پیش کیا۔ اسی لیے قرآن مذمت کر رہا ہے شعراء کی کہ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ فی کل واد یہیمون، ہر وادی کے اندر جا کر جھانکتے ہیں، جہاں نہیں بھی جانا وہاں پہنچ جاتے ہیں، اطاعت کے میدان سے خارج ہیں اور خارج کر دیتے ہیں۔ اطاعت محور ہے، مرکز ہے۔ اگر خود اسی امر اطاعت کو کھولیں ہم، اسی ایک نقطے کے اندر سارا راز انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی ایک نقطے کے اندر۔ جس طرح وہ رجل فقی جو رسول اللہ سے ایک نقطہ اس نے پایا، اور رسول اللہ سے فقی کا لقب پایا۔ اب توجہ کر لیں کہ وہ فقی اور مدرسوں کے فقی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہ ساری عمر سارا دین رٹ لیتے ہیں، نقطہ ایک بھی پلے نہیں پڑتا، اور وہ تمام عمر میں ایک لحظے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں آیا ہے، اور ایک نقطہ سنتا ہے اور اسی سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ سے لقب فقیہ پاتا ہے۔ وہ معروف داستان ہے کہ عرب بدو آیا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اپنے مال چوکر چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس مسجد النبی میں حاضر ہوا جلدی میں، اور آ کر تقاضا کیا کہ میں وقت نہیں ہے، مال مویشی تنہا ہے، مجھے واپس جانا ہے، تو جلدی جلدی مجھے دین سمجھائیں۔ اسی مختصر وقت کے اندر رسول اللہ نے سورہ زلزال کی وہ آخری آیات سنا دیں دو، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے کہا سمجھ گیا، میں ساری بات سمجھ گیا اسی سے۔
یعنی محشر میں قیامت میں ذرہ برابر جو کچھ کیا ہے دیکھو گے اس کو، خود اس کو دیکھو گے. سمجھ گیا بات. لوٹ کے جانے لگا تو وہ سینئر اصحاب ہنسنے لگے تنزن اس کے رویے کے اوپر کہ ہم اتنی عرصہ سے سمجھ رہے ہیں اور ابھی تک نہیں سمجھ پائے، اور یہ کھڑے کھڑے سب کچھ سمجھ گیا ہے. ان کا تبسم تنزیہ دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص فقی جا رہا ہے. لقد رجع الرجل فقیہا، فقیہ بن کر جا رہا ہے، فہم دین لے کر جا رہا ہے. نقطہ پا لیا اس نے. جب نقطہ پا لیا ہے اب ڈور کا سرا اس کے ہاتھ آ گیا ہے. یوں نہیں کہ یہ ایک آیت اب ورد کرتا رہے گا اور سارا دین اسی کے اندر، نہ، بات اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی عملی میدانی کام ہے، جو کرنا ہے وہاں وہی پانا ہے. ذرہ ذرہ جو میں یہاں کروں گا وہاں دیکھوں گا، بس مجھے ذرہ ذرہ عمل کو یہاں سنوارنا پڑے گا، مجھے ایک ایک قطرہ کو یہاں دیکھنا پڑے گا، ملاحظہ کرنا پڑے گا. طغیان سے کام نہیں چلے گا. یہ ایک نقطہ اطاعت کا اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، رمز اطاعت، اطاعت ایک رمز ہے دین کی، ایک کوڈ ہے دین کا، ایک پاس ورڈ ہے جس سے کھل جاتا ہے سارا دین کا نظام، انسان کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے اگر رمز اطاعت کھل جائے. اطاعت ورد نہ ہو، اطاعت ایک سادہ سا کلمہ نہ ہو، اطاعت ایک نظام کی بنیاد ہے، اطاعت ایک نظام کا عنوان ہے، اطاعت ایک نظام کا تعین ہے کہ یہ کس نوع کا نظام ہے، کس سنخ کا نظام ہے، کس طرز کا نظام ہے. یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے، یہ سائنس کی طرح کے ایک مفروضے نہیں ہیں، یہ داستانوں اور قصوں کا دین نہیں ہے، یہ دین قصے و داستانیں نہیں ہے. اطاعت نے سب نوعیت دین ساری معین کر دی ہے. اور دین کی کیفیت کو مشخص و معین کر دیا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے. وہ بابا اطاعت کو کھولتے جائیں تو دین کی کیفیت ساری. دین ایک فلسفہ نہیں ہے، اطاعت نے بتا دیا کہ دین فلسفہ نہیں ہے، چونکہ فلسفہ فقط ایک تعقل، تفکر و فہم کا نام ہے، ایک دریافت کا نام ہے، ایک شناخت کا نام ہے فلسفہ. لیکن دین اطاعت طلب کر رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ محض ایک فلسفہ نہیں ہے دین، صرف ایک نظریہ نہیں ہے دین. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک قصہ نہیں ہے، ایک داستان نہیں ہے، اسطورہ نہیں ہے، اساطیر نہیں ہے، ورد نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. چونکہ ورد و ذکر میں اطاعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اطاعت فرامین، اطاعت یعنی میدان، اطاعت یعنی عمل، اطاعت یعنی ادھر سے حکم ادھر سے بجا آوری، عمل کا مطالبہ اور عمل کی انجام دہی، یہ دین ہے سارا. اطاعت کل دین ہے. بیچ میں درباری اور شہنشاہی روشیں داخل ہوئیں مختلف طریقوں سے دین کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جاگزین اطاعت ہو گئی ہیں. اب اطاعت ترک ہو گئی ہے، میدان اطاعت خالی ہے اور مومن مومن ہے. اطاعت کے بغیر مومن، یہ عجائب روزگار میں سے، اس پہ جتنا تعجب کیا جائے یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے. اطاعت کے بغیر مومن، ایسے ہو سکتا ہے اطاعت کے بغیر مومن ہو. یہ وہ ملا روم کا واقعہ جس میں وہ شعر بیان کیا کہ ایک پہلوان، ایک نوخیز جوان، جوانی چڑھا تو اس کو جوانی کا جوش آیا تو اس نے اپنے زمانے کے بڑے پہلوان سے جا ٹکر لی، چیلنج کیا اس کو کہ میرے ساتھ کشتی لڑو. اس نے پہلے سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، بچے ہو، کچھ اور سیکھ لو، بڑے ہو جاؤ، نام پیدا کرو، پھر بزرگوں کے مقابلے میں آنا. لیکن اس کو جلدی تھی تو اس نے لنگوٹ باندھا اور اس پہلوان کے مقابلے میں آیا. جب وہ میدان میں آیا تو اس نے کہا کہ تیرا نشان کہاں ہے، پہلوانی کی علامت کہاں ہے. اب پہلوانوں میں یہ مرسوم ہے کہ پہلوانی کی ایک
نشانی ہوتی ہے جو استاد کی طرف سے انہیں ملتی ہے کہ جب پہلوانی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر مرشد استاد اس کو وہ ایک نشان دیتا ہے جو اس کے بدن پہ موجود ہوتا ہے. جب میدان میں اترتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس کا شاگرد ہے. اس نشان سے اس مہر سے پتہ چلتا ہے. کہا مہر پہلوانی کہاں ہے؟ مہر پہلوانی وہ ٹیٹو ایک قسم کا ہوتا تھا جو پہلوان کے جسم کے اندر جلد کے اندر رنگ سے بناتے تھے. اس سے پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلوانی کا یہ نشانی بھی ہوتی ہے. تو اس نے کہا جو پہلے پہلوانی کے نشان، تم تو پہلوان ہی نہیں ہو. تو اس نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کسی حمام والے کا نام، حمام میں وہ بناتا تھا کاریگر جو ماہر تھا، اس کے پاس چلا گیا. اس نے کہا جلدی میرے جسم پر پہلوانی کی نشانی مہر بناؤ. اس نے کہا کیا بناؤں؟ اس نے کہا شیر بناؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے لیٹو تم. قمیض اتار کے اس نے اس کے پشت پہ شیر بنانا شروع کیا. جو سوئی پہلی رنگ والی سوئی تاکہ اس کے جلد کے نیچے رنگ پڑ جائے، جو سوئی چبھوئی تو چیخ اٹھا. تو اس کا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شیر بنا رہا ہوں. کہا شیر کی کون سی جگہ بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا سر رہنے دو شیر کا، کوئی اور چیز بناؤ، سر سے درد ہوتا ہے. اس نے دوسری سوئی دوسری جگہ چبھوئی. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ شیر کی دم بنا رہا ہوں. کہا یہ بھی چھوڑ دو، اس سے بھی درد ہوتا ہے. پھر ایک اور جگہ اس نے سوئی چبھوئی. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ مثلا اس کا پنجہ بنا رہا ہوں. کہا پنجہ بھی رہنے دو. تو وہیں پہ ملا رومی نے، یہ خوبصورت داستان ہے، وہیں پہ ملا رومی نے اس کو شعر میں اپنی نظم میں، خوبصورت نظم میں بیان کیا اسے کہ دیکھا ہے آج تک دم و سم کے بغیر، پنجے کے بغیر شعر ہو جس کا نہ پنجہ ہو نہ جبڑا ہو نہ ہو. یہ کیسا شعر ہے؟ تو کس طرح کا شعر طلب کر رہا ہے؟ وہ جس طرح وہ خود سر منہ زور جوان، جوانی کی مستی میں آیا ہوا، اور وہ شعر تو چاہتا تھا لیکن پنجے کے بغیر شعر چاہتا تھا، منہ کے بغیر شعر چاہتا تھا، دم کے بغیر. اسی طرح آج کا مومن ہے اطاعت کے بغیر. اطاعت میں کیا ہے؟ درد ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے. پھر کس سے مومن بنو گے؟ اطاعت کو رہنے دو، بس یہی محبت سے مومن بن گیا ہوں، الفت سے مومن بن گیا ہوں، ورد سے مومن بن گیا ہوں، ثنا سے مومن بن گیا ہوں، داد دینے سے مومن بن گیا ہوں، واہ واہ سے مومن بن گیا ہوں. آخر یہ کون سا فیکٹری ہے جو واہ واہ سے مومن بنا دیتی ہے؟ واہ واہ اطاعت کی جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ نہیں ہوا. یعنی واقعاً قرآن، علامہ اقبال کا گریہ سمجھ میں آتا ہے. قرآن پڑھ کے رونا، کئی باتوں پہ انسان کو رونا آتا ہے. وہ معرفت بھی انسان کو رلاتی ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے فرامین اور وہ حکمت جو قرآن کے اندر ہیں، گہرائی. اور یہ لا تعلقی زیادہ رلاتی ہے کہ یہ اس قدر واضح سب کچھ موجود ہے. مولا رومی کے بقول ہی یہ نقطہ بھی انہی کی جانب سے ہے کہ چشم باز ہو، یہ بھی ترجمہ ہے، شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی لا یعقلون. سب سے شر دابہ خدا کے نزدیک یہ گنگا بہرا ہے، لا یعقلون، جو سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں. اسی کا ترجمہ ہے چشم بازو، گوش بازو، اینما تر حیرتم از چشم بندی خدا. کہا کہ میں بہت تعجب کرتا ہوں، آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، اور یہ نابینا، کھلی آنکھوں والا نابینا، جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کی بصارت بھی ہے لیکن نابینا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، کان ہیں، اس کو سنائی کچھ نہیں دیتا. الصم البکم اعما، چشم بازو، گوش بازو، انعما، آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، اور یہ اندھا ہے، اس کو نظر کیوں نہیں کچھ آتا؟ وہ اگر اطاعت کو انسان دیکھے تو کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے؟ اور رمز ہے یہ اطاعت جو ہر چیز کو انسان کے لیے معین کر دیتی. پھر درد سمجھ میں آتا ہے رسول کا، انبیاء کا، و ائمہ کا. پھر پتہ چلتا ہے امیر المومنین کیوں فرماتے میں بیزار ہوں تم سے، چونکہ اطاعت نہیں کرتے، میرا فرمان بجا نہیں لاتے.
پھر امیر المومنین کا یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ایسی قوم میں مبتلا کر دیا جس کو امر کرتا ہوں مانتے نہیں ہیں. اس آزمائش پہ اللہ کا حمد کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، بجا لاتا ہوں. قدب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب ایکا اس جنگلی پہاڑی جنگلی علاقے کو کہتے ہیں جہاں خاص قسم کا ماحول محیط ہے. چونکہ اقوام مختلف جگہوں پر رہی ہیں، انبیاء مختلف مقامات پر جا کر مختلف قوموں کو تبلیغ کرتے رہے ہیں. قرآن نے وہ ایک ایک قصہ انتخاب کر کے زرخیز علاقوں میں رہنے والی اقوام، متمدن شہروں میں رہنے والی اقوام، پسماندہ علاقوں میں رہنے والی اقوام، غیر مزروع زمینوں میں رہنے والی اقوام، اور پہاڑوں میں، صحراؤں میں، صحرائی اقوام میں بھی نبی گئے، پہاڑوں میں رہنے والی اقوام میں نبی گئے، اور بہت ہی دیدہ زیب محلات میں رہنے والی اقوام میں بھی نبی گئے، اور بالکل ہی خانہ بدوشوں کے اندر بھی نبی گئے. یہ ساری اقوام کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور ساری اقوام کا انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں رویہ بھی موجود ہے. فتق اذ قذب اصحاب الایکۃ المرسلین. ان جنگل نشینوں نے، کوہستانیوں نے بھی تکذیب کی، اللہ کی نبیوں کی تکذیب کی، انبیاء کی. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. جب شعیب نبی حاکم ان کے پاس گئے اللہ کی طرف سے رہنما، اور انہوں نے جا کر ان سے کہا الا تتقون، کیا یہ موجودہ حالت چھوڑ کر آپ تقوی میں نہیں آ سکتے؟ جیسے آج اگر آئیں نبی آئیں یا نبی کے وصی آئیں اور ان ٹاورز میں زندگی گزارنے والے ترقی یافتہ شہروں میں اور ان محلوں میں اور اس بجلی کے رونقوں کے شہروں میں آ کر لاہور و کراچی و دبئی اور یورپ اور لندن و امریکہ و سب میں آ کر کیسے خطاب کریں گے ان اقوام کو؟ آج جو جس حالت میں ہیں یہی کہیں گے الا تتقون، کیا نہیں ہو سکتا کہ چھوڑ دو یہ سب کچھ، اپنائے ہوئے ہو اسے ترک کرو اور تقوی اختیار کرو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین. میں رسول ہوں تمہارے درمیان، ایسے راہ گزر نہیں آیا، مقصد، پیغام، آئین، دستور لے کر تمہارے درمیان آیا ہوں. اور رسول یعنی یہ سب کچھ تمہارے لیے لایا ہوں، یہ دین تمہارے لیے لایا ہوں، تمہیں سنانے کے لیے اور تمہیں میدان میں اتارنے کے لیے لایا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعونی، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو، مطالبہ اطاعت. اطیعونی، میرا فرمان مانو، میری بات مانو. اور فوراً ہی فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، اطاعت ہی تم سے مانگ رہا ہوں، اطاعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر اطاعت کے علاوہ کچھ دیا بھی تو سمجھو کہ میرا حق ادا نہیں کیا، میرا حق صرف اطاعت سے ادا ہوتا ہے. اب اس کے جواب میں مجھے ربائی سنا دو آپ. میں تمہیں آیا ہوں اللہ کا پیغام دینے، فرمان دینے، آپ کہو گی کہ جی آپ رسول صاحب آپ اللہ کا فرمان روک کے رکھیں، ابھی ہمیں عقیدت جذبہ ہے اور ذرا ہمارا سنیں، ہم آپ کے بارے میں کیا احساسات رکھتے ہیں. آپ جیسا کوئی نبی نہیں ہے، آپ جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے، آپ جیسا کوئی انسان نہیں ہے. وہ کیا کریں؟ میں یہ نہیں سننا چاہتا آپ سے، میں تعریف سننے نہیں آیا آپ سے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں سناؤں، آپ کرو. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں بولوں، میں کہوں، میں فرمان دوں، آپ عمل کرو. اطاعت دو، مجھے ہدیہ اطاعت دو، اطاعت مانگ. اطیعونی،
میری اطاعت کرو، میرا فرمان مانو، میری فرمان برداری کرو، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا. وما اسألکم علیہ من اجر، کچھ بھی نہیں دیتا. ان اجری الا علی رب العالمین، چونکہ میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں. رب کی طرف سے جو آتا ہے وہ آ کے عوام سے نہیں مانگتا کہ آپ، اس کا مطلب ہے جھوٹا ہے، رب کی طرف سے نہیں ہے. جو لوگوں سے آ کے کہے مجھے دو، کچھ معاوضہ دو، فیس دو، وہ یہ خود ہی آ گیا ہے اٹھ کے، یہ رب کی طرف سے نہیں آیا، یہ جعلی ہے. رب کی طرف سے جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا. رب کا نمائندہ، رب کا فرستادہ، وہ چونکہ رب کا ہے، وہ رب بے نیاز ہے. اللہ کی ذات غنی ہے. بے نیاز کا نمائندہ جب آتا ہے تو وہ آ کر روتا نہیں ہے لوگوں کے سامنے، اپنی ضرورتیں نہیں پیش کرتا. اس کے اندر صفت بے نیازی ہوتی ہے. اس کی بے نیازی اور اللہ کی بے نیازی میں فرق ہے. اللہ یہ کیوں بے نیاز ہے؟ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق نے اس کو بے نیاز کیا ہے لوگوں سے. یہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، تم نیاز مند ہو، تم سراپا نیاز مندی ہو، لیکن اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں. تم بے نیاز مطلق نہیں ہو، لیکن لوگوں سے بے نیاز ہو اگر رب کی طرف سے ہو. میں رسول ہوں تمہاری طرف، اور میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، میرے پروردگار کے پاس ہے، عالمین کے رب کے پاس ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. اوفو پورا کرو، وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں. عہد ہو پورا کرو، ذمہ داری ہے پورا کرو اس کو. جو چیز تمہارے سپرد کی گئی ہے اسے پورا کرو. حق ہے کوئی اسے پورا کرو، طلب ہے کوئی اسے پورا کرو، ذمہ داری ہے کوئی اسے پورا کرو. وفا، با وفا اسی کو کہتے ہیں جو نامکمل نہیں چھوڑتا. جو کچھ اس کے ذمہ ہے وہ سب مکمل طور پر ادا کرتا ہے. مکمل پورا کرنا، مکمل ادا کرنا، اس کو وفا کہتے ہیں. عہد کیا تھا اس کو مکمل وفا کرو، پورا کرو، اس کو آخری شک تک پوری کرو. اگر آپ نے 99% پورا کر دیا، 1% رہ گیا ہے تو ابھی با وفا نہیں ہو، کیونکہ وفا مکمل ادائیگی کو کہتے ہیں. ابھی 1% رہ گیا ہے، بس با وفا نہیں ہو، ابھی وفا نہیں ہو، وفی نہیں ہوا. وفا مکمل ادائیگی مختلف امور میں ہے. وفا اطاعت وفا ہے، فرمان مکمل اطاعت کرو، اس طرح سے کہ اس فرمان میں ذرا برابر کوئی چیز باقی نہ رہ جائے جو آپ نے ادا نہ کی ہو. یہ وفا کہلائے گی. ورنہ بے وفا ہو، اور بے وفا عہد شکن، بے وفا معصیت کار، بے وفائی وہ ساری گمراہیوں میں لے جاتی ہے. اطاعت کے میدان سے بے وفائی ہی باہر لے جاتی ہے. سست کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سست ہے. سست کا مطلب یہی ہے کہ نہیں کرتا، وقت پہ حاضر نہیں ہوتا، ادھر موجود نہیں ہوتا، وقت پہ کام نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے سست کے لیے. اگر باغی نہیں بھی ہے، طاغی نہیں بھی ہے، تو بھی بے وفا ہے، کیونکہ سست ہے. وفا کے لیے کیسا ہونا چاہیے انسان کو؟ مکمل طور پر فریضہ ادا کرنے کے لیے، اطاعت کا حق ادا کرنے کے لیے وفا شرط ہے. اب توجہ کریں، ہم کس
گمان میں اپنے گمان سے اپنے متعلق بھی گمان بنایا ہوا ہے حسبان، اور دین کے متعلق بھی گمان، اللہ کے متعلق بھی گمان، اور اس گمان کی دنیا میں اپنے لیے ہم سب سے بڑے مومن، ہم سب سے بڑے مطیع، ہم سب سے بڑے اعلیٰ انسان، ہمارے کیا کہنے، اپنے گمان کے اندر، گمان کی دنیا میں درجہ عصمت تک اپنے آپ کو پہنچایا ہوا ہے۔ در حال ہی کہ یاد کریں زندگی میں 2 رکعت نماز کا کبھی حق ادا کیا ہو، کوئی زندگی میں کبھی کوئی سی 2 رکعت پڑھی ہو، 1 رکعت کا حق ادا کیا ہو، وفا کی ہو، اسی بندگی کے ساتھ 1 لحظے کے لیے وفا کی ہو، یہ وفا ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں نماز۔ مشق ہی نہیں کی، یہ پیدائشی چیزیں تو نہیں ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ساری ہمارے اندر ہوتی ہیں، یہ سب انسان کو کسب کرنا پڑتی ہیں، یہ چیزیں پیدائشی نہیں ہیں، یہ آموزشی ہیں، آموختنی ہیں، تربیتی ہیں، تعلیمی ہیں، کسبی ہیں، اکتسابی ہیں، حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ انسان باوفا پیدا نہیں ہوتا، باوفا بنتا ہے، مشق کرتا ہے، پھر وفادار ہوتا ہے، اور وفادار ہو تو مطیع ہوتا ہے، امر خدا کا حق ادا کرتا ہے، امر نبی کا حق ادا کرتا ہے، امر اولی الامر کا حق ادا کرتا ہے۔ ہم ان ایسی تربیت گاہیں نہیں ہیں جو باوفا بناتی ہوں، ہیں آپ کے اگر علم میں ہے باوفا بنانے والا کوئی تعلیمی ادارہ، میں مشتاق ہوں اس میں طالب علمی کرنے کے لیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کی جوتیوں کی خاک چومنے کے لیے جو وفا سکھاتے ہیں۔ ایسے معلم، ایسے مربی جو وفا سکھاتے ہیں، جو وفا کی تمرین کراتے ہیں، جو وفا کی مشق کراتے ہیں، جو وفادار بناتے ہیں۔ واقعاً حقیقت ہے، میں کوئی تکلف کا جملہ ادا نہیں کیا ہے، ایک حسرت قلبی ہے، ہم پیدائشی وفادار نہیں ہیں، یہ آموزشی ہے، وفا حاصل کرنا پڑتی ہے، ایجاد کرنا پڑتی ہے، اپنے ارادے سے اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے۔ تو کوئی کرائے نہ، اس کی طرف کوئی متوجہ کرائے۔ یہ قرآن میں بار بار وفا کا ذکر ہے، اوفو اوفو، کرو نا وفا، بنو وفادار، نصاب بنو وفادار کا، تمرین کرو وفادار کی، تاکہ وفادار پیدا ہو۔ وفادار ہی مطیع ہوتا ہے۔ اوفو، وفا کرو، الکیلا، ناپ میں، ماپنے میں وفا کرو، پورا تولو۔ کیل کسی پیمانے کے ساتھ غلہ تولنے کو کیل کہتے ہیں، ہم سب کو تولنا کہتے ہیں۔ وزن، مقدار کو بھی ہم تولنا کہتے ہیں، گنتی کو بھی تولنا کہتے ہیں، وزن کو بھی تولنا کہتے ہیں، اور کیل کو بھی تولنا کہتے ہیں۔ اردو کا دامن تنگ ہے، ان سارے الفاظ کے مقابلے میں ناپنا یا تولنا کہتے ہیں، لیکن الگ الگ کام ہیں۔ غلہ جیسے گندم ہیں، دانے ہیں، مکئی ہے، یا یہ چیزیں ہیں، انہیں ایک برتن، ایک معین مقدار کا برتن بنایا جاتا ہے، اور اسے بھر کے اور اس کے ذریعے سے غلہ تولتے ہیں۔ ابھی ترازوؤں پر ہی تولتے ہیں غلہ، وزن نکالتے ہیں غلے کا، لیکن اصل غلے کو ناپنے کے لیے یا غلہ تولنے کے لیے، غلے کی مقدار معین کرنے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے، اور قدیم اصطلاحوں میں، روایات میں، زبان میں، لغت میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ مد کہتے ہیں، سا کہتے ہیں، ابھی بھی توضیح المسائل میں، احکام شرعیہ میں وہی اصطلاحات جو روایات میں
استعمال ہوئی ہیں وہی فقہ میں بھی فقہا وہی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. وہ ترازو نہیں ہوتا. کوئی ایک ظرف بنا لیتے ہیں لکڑی کا، چمڑے کا، کسی ایک کا، ایک معین مقدار کا، اور اس کے ذریعے سے پھر غلہ بھر بھر کے دیتے ہیں یا لیتے ہیں. غلہ تولنے کے لیے یا غلہ ناپنے کے لیے، غلے کی مقدار معین کرنے کے لیے جو عمل ہے اس کو کیل کہتے ہیں. غلہ تولنا پیمانے کے ذریعے. لین دین میں کاروباری لوگوں کے لیے، چونکہ حضرت شعیب آئے اس علاقے کے اندر، وہاں لوگ فساد میں مبتلا تھے، معیشتی فساد میں، کاروباری فساد میں مبتلا تھے. سب کاروباری فاسد تھے، حرام کا کاروبار کرتے تھے. بظاہر اس کا نام تجارت رکھا ہوا تھا، محنت مشقت رکھا ہوا تھا، لیکن کام سب غلط کرتے تھے. ایک کام یہ تھا کہ غلے کی خرید و فروخت میں وہ درست نہیں ناپتے تھے. مثلا جب غلہ لینا ہوتا تھا کسی سے تو اور طرح سے پیمانہ بھرتے تھے، اور جب غلہ دینا ہوتا تھا انہوں نے کسی کو تو اور طرح سے پیمانہ بھرتے تھے. وہی کی پیمانہ یا دو رکھے ہوتے تھے، ایک چھوٹا پیمانہ ایک بڑا پیمانہ. جب کوئی ان کے پاس آتا کہ میری گندم خرید لو تو بڑے پیمانے سے اس کو ناپتے تھے. جب خود کوئی گندم ان سے خریدنے آتا کہ مجھے دے دو تو اس کو چھوٹے پیمانے سے ناپ کر دیتے تھے، کم کر دیتے تھے. حضرت شعیب نے انہیں پہلا مطلب یہ بتایا، اوف الکیل، مکمل تولو، پورا تولو. ولا تکونوا من المخسرین، کمی کرنے والوں میں مت بنو، کم تولنے والے، کم دینے والے مت بنو. آج مومنوں کی تجارت کی بنیاد ہی یہی ہے، زیادہ لینا کم دینا، لیتے ہوئے زیادہ لے لو، دیتے ہوئے کم دو. اسی پر تو کاروبار کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کامیابی ہے کاروبار کی. مخسر ہیں کم کرنے والے، کمی کرنے والے، خسارہ کمی. وزنوا بالقسطاس المستقیم، توزین جب کرتے ہو، تولتے ہو، ترازو میں وزن نکالتے ہو جب کسی چیز کا، تو درست صحیح ترازو کے ساتھ. قسطاس قسط سے ہے، قسط برابر حصے کو کہتے ہیں. قسطاس ایسا ترازو جو شے کو برابر حصوں میں نکال کے دے. چونکہ اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف ایک چیز رکھتے ہیں، دوسری طرف دوسری چیز، اس کو اس کے وزن کے برابر کر کے دیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ترازو مختلف معیوب ترازو رکھے ہوئے تھے. ایک ترازو ایسا تھا جس میں وہ پلڑا اوپر نیچے تھا، یا وہ ترازو جس میں بیچ میں لکڑی لگی ہوتی ہے، اس میں سوراخ کر کے رسی لگی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے. اس کو بالکل درمیان میں نہیں رکھتے تھے، اس کو تھوڑا سا کھسکا کے رکھتے تھے. ہلکا سا بھی اگر اس میں 1 ملی میٹر بھی وہ رسی دائیں بائیں ہو جائے تو بہت وزن میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اگر وہ بالکل درست نقطے پہ نہ ہو، مرکزی سوراخ اس کا جہاں سے اس کو برابر، اس کو ڈنڈی کو برابر رکھنا ہوتا ہے. صحیح ترازو نہیں رکھتے تھے، معیوب ترازو، غلط ترازو، خراب ترازو کے ذریعے خریدتے تھے، تولتے تھے، دیتے ہوئے کسی اور ترازو سے، لیتے ہوئے کسی اور ترازو سے. دیتے ہوئے اس طرح سے دیتے تھے کہ اس کو کم وزن جاتا تھا، پیسے زیادہ لیتے تھے یا معاوضہ، اور وزن کم ہوتا تھا. اور لیتے ہوئے جب اس سے لیتے تو کسی اور ترازو، اس سے زیادہ لے لیتے، معاوضہ کم دیتے تھے اس کو. یہ ان کا کاروباری تجارتی طریقہ کار تھا. وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. ایک دستور یہ دیا اوف الکیل، دوسرا دیا ولا تکونوا من المخسرین، تیسرا دستور دیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، چوتھا دستور یہ ہے حضرت شعیب کا اصحاب ایکا کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. اشیاء جب لوگوں کی دیتے ہو تو اس میں بخس نہ کرو. بخس خسر، خسارہ بھی کمی کرنا ہے،
بخس بھی کمی کرنا ہے، لیکن خسارہ خسر کیل میں کمی کرنا ہے. یعنی پیمانہ جب بھرتے ہیں، جیسے آج کل دودھ دیتے ہیں مثلا لیٹر میں تول کے پیمانہ بھر کے دیتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پیمانہ بھر کے کسی کو دی جاتی ہیں. اس پیمانے میں کمی کر کے دیں، تھوڑا سا ہلکا رکھ کے دیں، یا نیچے پیمانے کے نیچے انہوں نے بہت ساری چیزیں لگائی ہوتی ہیں. پیمانے کا اندر سے حجم یا اس کا قطر کم کیا ہوتا ہے بعضوں نے جو پیشہ ور ہیں. مثلا آپ ان سے لیں تو بظاہر آپ کو باہر سے وہ پیمانہ پورا لگتا ہے، 1 لیٹر کا لگتا ہے، لیکن اندر اس کے کوئی تہ انہوں نے موٹی لگائی ہوتی ہے اور اندر سے وہ 1.5 لیٹر نکلتا ہے یا 1.25 لیٹر نکلتا ہے، چونکہ اندر سے اس کی فضا کو تنگ کیا ہوا ہے انہوں نے. خسر کیل میں کمی کرنا ہے، بخس حق میں کمی کرنا ہے، استحقاق کے مطابق نہ دینا، جتنا کوئی حقدار ہے اتنا نہ دینا اس کو، یہ بخس ہے. بخسا یعنی اس کے حق سے، اس کے استحقاق سے کم کر کے اس کو دیا. استحقاق لوگوں کا مختلف وجوہات سے پیدا ہوتا ہے. مثلا جو ہمیں پیسہ دیتا ہے، یہ لو پیسہ، یہ کام کرو، تو ایک استحقاق پیدا ہو جاتا ہے، یہاں پر ایک حقداری آ جاتی ہے. یہ انسان حقدار ہے، جتنا اس نے پیسہ دیا ہے اتنا اسے کام کر کے دیا جائے. کوئی چیز خریدتے ہیں آپ قیمت دیتے ہیں، وہ آپ کو اس کے بدلے میں جو شے جس کی قیمت دیتے ہیں، تو یہ حق پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر کہ اس کو وہی چیز دو جس کی یہ قیمت ہے. اس قیمت سے ایک استحقاق اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے. آپ نے معاہدہ کیا کسی کے ساتھ، اس سے اس کے اندر استحقاق پیدا ہو گیا. آپ نے کوئی کام لیا ہے کسی سے، اس کام کی وجہ سے اس کا حق پیدا ہو گیا، استحقاق یعنی حقدار بن گیا ہے. وہ اتنی مالیت کا، اتنی شے کا وہ حق رکھتا ہے اب ہم سے. اب ہم دیکھیں تو حقوق جو دوسروں کے ہم پر ہیں اور ہمارے دوسروں پر ہیں، تفصیل میں جائیں تو بہت کثرت سے حقوق ہیں. لوگ حقدار ہیں ہم سے ان چیزوں کے، اور جو بھی جتنا حق ہم پہ رکھتا ہے، ہم پابند ہیں وفا کے، ہم پورا کریں. اوفو، کیل کو بھی اوفو، وزن میں بھی اوفو، اور ادائیگی حق میں بھی اوفو، وفا کرو، پورا حق ادا کرو، حق میں کمی مت کرو. انسان معاشرتی ہے، معاشرت کی وجہ سے ہر شے کے ساتھ اس کا ایک تعلق اس طرح کا ہے کہ استحقاق موجود ہے وہاں پر. ہر شے کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ استحقاق موجود ہے. مثلا ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو ایک حق آپ کا میرے اوپر ہے، آپ اسی سے ایک حقدار بن گئے ہیں میری نسبت. آپ آئے ہیں مثلا گھر سے آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں، درس سننے کے لیے آئے ہیں، اسی سے یہ ایک حق بن گیا ہے. بولنے والے پر سننے والے کا ایک حق بن گیا ہے. اور اسی طرح بولنے والا سننے والوں کے لیے بول رہا ہے، تو بولنے والے کا ایک سننے والے کے اوپر حق بن گیا ہے. متقابل حقوق ہیں. یہ حق وفا کرو. گھر کے اندر حق ہے، زوج و زوجہ کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں، ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں، رشتہ دار، عزیز دار، اقارب، ان سب کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ایک معاشرے میں رہنے والوں کے حقوق ہیں، مومنین مسلمین کے حقوق ہیں، اس زمین کے حقوق ہیں، اس ملک کے حقوق ہیں، قوم کے حقوق ہیں، دین کے حقوق ہیں. لمبی فہرست ہے حقوق کی. اور یہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نقص ہے، کمی ہے دینی علوم کے اندر، حقوق کی باعث کی کمی ہے.
حقوق کی بات سرے سے ہے ہی نہیں ہے. اخلاقیات میں آ جاتا ہے تذکرہ، بعض اوقات ضمنی تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن ایک مستقل موضوع ہے جس کو ایک علم کی ضرورت ہے، پورا ایک علم. جس طرح احکام کو علم نے سنبھال کے احکام کی پرورش کی، اور آج اتنا وسیع علم ہے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی دامت ظل العالی کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ 500 آیات ہیں مکرر، تکرار سمیت 500 آیات ہیں احکام کی. اور ان 500 آیات میں جب علماء، فقہا، فہول ان کے آئیں اس علم میں اور تفکر میں، تحلیل میں، تجزیے میں، انہوں نے اس 500 آیات سے جو مواد تیار کیا ہے وہ دہائیاں لگ جاتی ہیں وہ علم پڑھنے پر، علم فقہ. ایک اور مثال دیا کرتے تھے درس کے اندر اکثر، وہ ایک بحث ہے دینی نصاب کے اندر، علم اصول ایک علم ہے، اس کے اندر ایک ضمنی بحث ہے استصحاب کی. استصحاب کی بحث ایک نیم سطر کی روایت سے نکلی ہے. لا تنقض الیقین بالشک، ایک روایت کا آدھا جملہ بنتا ہے، ایک جملہ سمجھ لیں آپ، 3-4 لفظوں کی ایک روایت ہے. لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض یقین بالشک، 4 لفظ ہیں کل، 4 لفظوں کا ایک جملہ ہے. اور اس جملے سے علماء نے علمی مواد نکالا ہے اس مادن سے. اور وہ علمی مواد اس وقت اگر کوئی پڑھانا چاہے استصحاب کی بات یا پڑھنا چاہے تو بہت ذہین انسان بھی ہو تو 5 سال اس کو لگتے ہیں. 5 سال میں ایک ذہین استاد اور ذہین شاگرد اس جملے سے جو علمی مواد علماء نے، فقہا نے نکالا ہے، وہ پڑھنے پر قدرت اس کو حاصل ہوتی ہے. لا تنقض الیقین بالشک. اب آپ توجہ کریں کہ جب علماء کے ہاتھ میں یہ حکمتیں آتی ہیں، یہ تعلیمات ائمہ اطہار کی آتی ہیں، رسول اللہ کے فرامین آتے ہیں، قرآن کی آیات آتی ہیں، ان کے اندر یہ اتنا کچھ ہوتا ہے موجود کہ وہ سب کچھ انہی سے استخراج کرتے ہیں. حقوق کے بارے میں قرآن کریم کا ذکر ہے اور روایات کے اندر فراوان. اگر ہم بہت ہی ایک جامع بیان دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا رسالۃ الحقوق حدیث ہے نورانی حقوق کی، جسے رسالۃ الحقوق کے نام سے چھاپا گیا ہے. حدیث ہے، ایک حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام نے حق بیان کیا ہے، لیکن یہ تدریس نہیں ہوتے، حقوق نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے. اور اس کے الٹ ہو گیا ہے اس وقت، چونکہ ہم احکام پڑھاتے ہیں. احکام کو اصطلاح میں تکالیف کہا جاتا ہے، فقہی اصطلاحات میں تکالیف کہا جاتا ہے، تکالیف شرعیہ. تکلیف مکلف قرآن کی اصطلاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض عائد کیے گئے ہیں وہ تکالیف ہیں. انسان مکلف ہے اور اللہ کی ذات مکلف ہے. انسان کی خصوصیات میں سے ایک بات سے انسان شناسی میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، مکلف ہونا ہے. دینی نصاب سارا تکالیف شرعیہ کے اوپر ہے، متمرکز ہے، فقط تکالیف شرعیہ باز کرتے ہیں. اور بے دینوں نے، سیکولر لوگوں نے، لیبرل لوگوں نے حقوق کو اپنا نصاب قرار دیا ہے. وہ انسان کے باب میں تکالیف شرعیہ نہیں پڑھتے، ضروری بھی نہیں سمجھتے. یہ یعنی اتنی ہی لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں جتنے دینی نصاب میں حقوق سے لا تعلق ہیں، کہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس پہ اجتہاد نہیں ہوتا، اس پہ استنباط نہیں ہوتا، اس پہ کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں وہ تکالیف سے اجنبی ہیں، یہ حقوق سے اجنبی ہیں. انہوں نے حقوق لے لیے ہیں. اور اس وقت جتنی بھی انسان کے معاشرت کے بارے میں جو بنیاد ہے انسانی معاشرت کی، وہ حقوق کی بنیاد پر ہے.
مغربی معاشرے، سیکولر معاشرے تکالیف کی بنیاد پر نہیں ہیں، حقوق کی بنا پر ہیں۔ اب بیچ میں جو مسلمان روشن فکر ہیں ان کے لیے مشکل بن گئی ہے کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے تکالیف و احکام کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے، تعلیم میں ان کے فقط احکام شامل ہیں۔ جب یہ مغربی وہ علوم پڑھتے ہیں تو وہاں حقوق ہیں، سب تکالیف ایک کسی جگہ ذکر نہیں ہے، سب حقوق کا ذکر ہے۔ اور ان کے لیے پھر اکٹھا کرنا دین و مغربی سیکولرزم کا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ ان کا محور حقوق ہے، ان کا محور احکام ہے، اور یہ مشکل اس طرح سے روشن فکروں سے حل نہیں ہوگی۔ روشن فکروں نے اس باب میں آ کے خود حیرت میں پڑے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، حقوق کو دستاویز قرار دے کر دین کے نفی تک آ گئے ہیں۔ یہ مشکل حل ہوگی خود دینی نصاب کے اندر اصلاح سے، کہ دینی نصاب میں حقوق باقاعدہ موجود ہوں، چونکہ معاشرت کا ایک بڑا حصہ حقوق کے اوپر قائم ہے، لوگوں کے آپس کے حقوق جو ہم نے اخلاقیات میں ڈال دیے ہیں، جبکہ یہ فقہ میں ہونا ضروری ہے، اس کا فقہ کی بحث ہو، اس کے اوپر درس خارج ہو حقوق کی بحث پر، مسلط فقی آئیں اور حقوق کی بات کریں۔ چونکہ اس وقت یہ جنگ جو مغربی تہذیب نے شروع کی ہے دین کے خلاف، حقوق کے ہتھیار سے داخل ہوئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شروع کیا تو ہم ان سے لیں، یا نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حقوق کو ہتھیار بنا کر دین کے اوپر حملے کیے ہیں تو ہم دفاع میں حقوق کی بات کریں۔ یہ نہیں ہے جواز۔ جواز یہ ہے کہ خود قرآن جتنا احکام پہ تاکید کر رہا ہے اتنا ہی حقوق پر بھی اصرار ہے، حقوق بھی دینیات ہیں، حقوق بھی دین کا جزوہ حصہ ہیں، نہ یہ کہ احکام اللہ کے ہیں، حقوق کسی اور منبع سے آئے ہیں، کسی اور آسمان سے اترے ہیں، کسی اور طبقے نے حقوق کو ابداع کیا، اختراع کیا ہے۔ اسی رب نے حقوق بھی مقرر کیے ہیں جس رب نے احکام مقرر کیے ہیں، اور اطاعت کا دائرہ دونوں کو شامل ہے، اطاعت حق میں بھی ہے اور اطاعت حکم میں بھی ہے۔ حکم و حق ہر دو اطاعت کا اقتضا رکھتے ہیں، اور ان جملہ آیات میں سے جہاں پر حق کے اوپر خصوصیت کے ساتھ تاکید ہے، پہلے حکم ہے اور یہ حق ہے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی اشیاء، چیزیں، امور، اشیاء کہا ہے۔ اشیاء میں بہت وسعت ہے، معنی شے کا ہر چیز کو شامل ہوتا ہے، اس لیے جم کے ساتھ ذکر کیا گیا، صیغہ جمع استعمال کیا گیا۔ اشیاء، آپ لوگوں کی چیزوں میں بخس نہ کریں، یعنی لوگوں سے متعلقہ چیزوں میں حق میں کمی نہ کریں، حقوق میں کمی مت کرو، آپ جو جس کا حق ہے مکمل ادا کرو، وفا کرو اس کے حق کی۔ اس وقت میں نے جیسے اشارہ کیا کہ موجودہ اب مومنین ہی ہیں، مسلمین ہیں، سب کلمہ گو اہل قبلہ، تجارت کرتے ہیں، اسی تجارت سے کسب و کار کرتے ہیں، اسی سے دین کی خدمات کرتے ہیں، اسی سے حج کرتے ہیں، اسی سے راہ خدا میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کتنا حق مار کے، کتنے لوگوں کا حق مار کے یہ جس کو کہہ رہے ہو حلال ہے، حلال اس وجہ سے ہے کہ چوری نہیں کیا آپ نے، حلال اس وجہ سے ہے کہ لوٹا نہیں، ظلم نہیں کیا، چھینا نہیں کسی نے کسی سے، لیکن اس کے اندر حق کی تلفی کتنی ہوئی ہے۔ یہ مزدور لیبر جنہوں نے آپ کے ہاں کام کیا ہے، کیا ان کا حق ادا ہوا ہے؟ یہ حق بنتا تھا جو آپ نے دیا ہے ان کو، اتنا ہی حق رکھتے تھے وہ۔ یہ کھیتوں میں جو کام کرتے ہیں اور ان لینڈ لارڈوں کو کما کے دیتے ہیں، کیا اس کھیت میں کام کرنے والے کا اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ نے دیا اس کو؟ کیا یہ ضعیف لوگ، کمزور لوگ جو ہر مشقت والا کام کرتے ہیں، ہر
سخت کام کرتے ہیں جو دوسرا آدمی ہاتھ نگاہ تک اس کام کو نہیں کرتا، وہ سارا کیا واقعا اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا اس کو دے دیا جاتا ہے؟ لا تبخسوا، حق میں کمی نہ کرو، جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرو. اس کو حق میں کمی کرنا بخس ہے. آپ جس جگہ پر بھی ہو حقوق کے اندر گھرے ہوئے ہو، گھریلو حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، انفرادی حقوق ہیں، ہر چیز کے حق ہیں، حتی ماحولیات کا حق ہے آپ کے اوپر. یہ ماحول جس فضا میں ہم رہتے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ گندا کر رہے ہیں اس کو، آلودہ کر رہے ہیں اس کو، خراب کر رہے ہیں اس کو، بخس کر رہے ہو، خراب کر، دوسروں کے لیے رہائش مشکل کر رہے ہو، حق ادا نہیں کر رہے ہو، حق تلفی کر رہے ہو دوسروں کی، حق مار رہے ہو دوسروں کا. معمولی چیزوں میں وہ بعض بزرگوار ہیں، انہوں نے خوبصورت مثالیں دی ہوئی ہیں. مثلا گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ اپنی سہولت ڈھونڈتے ہو اپنے لیے، وہ دیکھو کتنوں کا حق مار دیا ہے. اب آپ نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر دی، دوسرا پارکنگ سے محروم کر دیا، وہ اب نکل نہیں سکتا باہر، وہ آ نہیں سکتا اندر. یا گاڑی ٹریفک میں چلا رہے ہو، سگنل کھلا ہے، بند ہوا ہے، کس کا حق ہے کون آگے جائے؟ یا آپ کے پیدل چلنے والا سامنے آ گیا، کس کا حق ہے کون بند؟ حق کس کا بنتا ہے یہاں پر؟ آپ کا بنتا ہے کہ آپ ایکسیلیٹر دباؤ، یا اس کا حق بنتا ہے کہ پہلے اس کو گزرنے دو؟ آپ قدم قدم پہ حقوق. احکام سے زیادہ ہمیں ابتلا حقوق میں ہے. احکام میں ابتلا کم ہے، حقوق میں ابتلا زیادہ ہے. پڑھنے میں، پڑھانے میں، مثلا جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھائی کا حق ادا کر رہے ہیں، واقعاً حق ادا کر رہے ہیں. یہ پڑھائی کے لیے جن سہولتوں سے استفادہ کریں ان کا حق ادا کر رہے ہیں. پڑھانے والے جو فریضہ ان کے ذمے ہیں پڑھانے کا، وہ حق ادا کر رہے ہیں. ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے طالب علم کو، شاگرد کو، کلاس کو، جیسے ہم پڑھا رہے ہیں. لا تبخسوا، حق میں کمی مت کرو، حق تلفی مت کرو کسی کی. اور یہ وہ فساد تھا جو قوم شعیب میں موجود تھا، حق تلفی. وزن میں کمی کرتے تھے، کیل میں کمی کرتے تھے، ہر کام کے اندر، اور حق تلفی کرتے تھے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور پھر ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بدماشی نہ کرو زمین میں. وہ لگتا ہے کہ اس میں بدکماش لوگ تھے اس کے اندر. تعصوا، مفسد بن کر، ارہابی بن کر لوگوں کے اوپر دھونس جمانا. دھونس جمانے والے مفسد نہ بنو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تعصو یعنی فسادی بن کر مت کرو، فسادی مت بنو زمین کے اندر، بدماشی نہ کرو. یہ کیا تم نے معاشرے میں کہ میرا ٹہکا ہونا چاہیے، مجھ سے ڈرنے چاہیے، میری نام آئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کس سے پالا پڑا ہے، او ہو اس کا تو نام نہیں لینا، وہ بہت خطرناک آدمی. یہ مومنوں کی پہچان بن گئی ہے. اب آپ خود دیکھیں، مومن خود کہتے بھی ہیں. ایک مولانا صاحب نے مجھے خود سنایا کہ مجلس کے دوران کوئی کسی نے اس طرح حرکت کی، وہ اس طرح کا جو یہاں ماحول ہے، اپنی مونچھ بڑی کرنے کے لیے کوشش کی اس نے دکھانی. پھر وہ کہتے مجھے طیش آ گیا تو میں نے ممبر سے ہی اسے، یہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں نے ممبر سے ہی اسے اور سارے مجمع کو سمجھا دیا کہ جگہ کون ہے. مولانا جگہ ہے یا وہ جگہ ہے؟ جگہ یعنی بدماش. جگہ بن کے رہنا، ٹہکا لگا کے رہنا، ستم گھر بن کے رہنا، سب مجھ سے ڈریں، سب مجھ سے کترائیں، سب بھاگیں، سب میرے شر سے بچیں، اور سب کے اوپر میرا ایک روب طاری ہو.
جو میں کہوں وہ منہ سے وہ سارے پورا کرتے ہوں. یہ تو مفسد بن کر، فسادی بن کر رہنا ہے. فسادی بن کر نہ رہو زمین میں. یہ عملی معاشرتی بگاڑ تھے اس قوم کے اندر، ان میں مبتلا تھی وہ قوم. غلط کاروبار، کیل و توزین غلط، حقوق تلفی، حق تلفی، اور فسادی بن کر پیسے کے زور پہ گینگ بنا لی، جماعت بنا لی، ارہابی کام کیا. اسی قوم کو نبی کی ضرورت ہوتی ہے جن کے اندر یہ فساد آ جائیں، جو اس بگاڑ تک پہنچ جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کو مبعوث کیا. شعیب ان کی قبیلے سے نہیں تھے، اس قوم سے نہیں تھے. باقی تمام انبیاء کے بارے میں یہ یہاں نہیں کہا اخو، باقی انبیاء کے بارے میں لفظ اخ استعمال ہوا ہے، لیکن قوم لوط اور قوم لوط کے بارے میں ہے، لیکن حضرت شعیب کے بارے میں نہیں ہے. حضرت نوح کے بارے میں ہے کہ اذ قال اخوہم نوح، جب اس قوم کے اخ نوح نے انہیں دعوت دی. پھر اس کے بعد حضرت ہود کا ذکر ہے، اذ قال اخوہم ہود، اذ قال اخوہم صالح، اذ قال اخوہم لوط. لیکن جب حضرت شعیب کا تذکرہ آیا تو نہیں فرمایا قرآن نے کہ یہ اخ تھے اس قوم کے. یہ دوسری قوم کے، دوسرے قبیلے کے تھے، اور کسی اور قبیلے میں مبعوث ہوئے، اور قوم کے اندر مبعوث ہوئے کہ آپ نے اس کو جا کر ہدایت کرنی ہے. اذ قال لهم شعیب، نہیں فرمایا اخوہم شعیب. اذ قال لهم شعیب، شعیب گئے اس قوم کے اندر اور ان سے جا کر کہا الا تتقون، اور انہوں نے جواب میں اب کیا کہا حضرت شعیب کو ان فرامین کے سامنے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، تقوی اختیار کرو، اور جس طرح پہلے الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والی نسلوں کو خلق کیا. جبلہ پہلے والی سابقہ نسلیں جو تم سے گزر گئی ہیں، جس نے انہیں خلق کیا اس کا تقوی اختیار کرو. قالو، اب نوبت آتی ہے قوم کی، ان ہدایات کے بعد اور اس تعلیم کے بعد قوم کی باری آتی ہے. قالو انما انت من المسحرین، جادو ہو گیا ہے شعیب، لگتا ہے آپ کو کسی نے کچھ پلا دیا ہے، آپ پہ کوئی عملیات ہو گئی ہیں، کوئی جادو کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ ہمیں نارمل نہیں لگتے ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی. مسحرین، یہ وہ باتیں جو کرتے ہیں لوگ، جس طرح لوگ کسی گمراہی میں غرق ہوں، کوئی عالم دین جائے، انہیں جا کر یہی جملے سنائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، مولانا کو کچھ ہو گیا ہے، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ انہیں اچھا نہیں لگتا. جس طرح قوم لوط جس تباہی میں مبتلا تھے، جب حضرت لوط نے انہیں سمجھایا تو کہنے لگے یہ لوط صحیح نہیں ہے، لوط کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ پہلا جواب انہوں نے دیا کہ آپ سحر زدہ ہیں، مسحرین ہیں، مسحرین ہیں. وما انت الا بشر مثلنا، ایک تو یہ کہا کہ آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کو اتنے بڑے نہیں ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ آج کی زبان میں کہنا کہ ذرا آرام سے بولو، ٹک کے بولو، آپ بھی ہماری طرح کے ہی ہو، آسمان سے نہیں اترے ہو، آپ بھی ہم جیسے ہی ہیں آپ بھی. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارے گمان میں تو آپ جھوٹے ہیں، کاذبین میں سے، نعوذ باللہ، نبی کو جھوٹا کہا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو، حضرت شعیب کو کہا کہ اگر سچے ہو آپ اے شعیب، تو پھر یہ آسمان کا ایک ٹکڑا، آسمان کا ایک حصہ عذاب کے طور پر گرو ہمارے اوپر، پتہ چل جائے گا آپ نبی ہو، ہم باز نہیں آئیں گے، یہی کام جاری رکھیں گے ہم. قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب نے جواب دیا میرے پروردگار کو بہتر پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فکذبوہ، انہوں نے شعیب کو جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الظلہ، سایہ کے دن کا یا
بدلی سایہ ذلہ وہ گھٹا جو ان کے اوپر چھائی اور اس گھٹا سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. یوم الذلہ پہلے سایہ بنا ان کے اوپر بادل کا, سیاہ بادل چھائے, پھر ان سیاہ بادلوں سے خدا کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. انہ کان عذاب یوم عظیم, یہ بہت عظیم عذاب تھا. ان فی ذلک لآیۃ, یہ نشانی ہے. فی ذلک اس قصے میں, اس داستان میں, اس ماجرا میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور اکثر مومن نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب یہ سورہ مبارکہ شعراء میں اطاعت کا مطالبہ ہے انبیاء کرام کی طرف سے, کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ کسی نبی نے بھی آ کر امت سے اطاعت کے علاوہ کچھ بھی طلب نہیں کیا. ایک نقطہ مانگا, اطیعونی, اتقوا اللہ واطیعونی, تقوی اختیار کرو اور میری فرمان برداری کرو. وما اسألکم علیہ اجرا, کوئی اجرت نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ ہے نبی کی پہچان و نبی کی زبان, کہ صرف اطاعت کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو, جو فرمان دے رہا ہوں وہ بجا لو تم. اسی مضمون کی ایک آیا اور موجود ہے, اسے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ فصل ختم ہو اور پھر فصل دیگر شروع ہو جائے گی. اور وہ ہے سورہ زخرف میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پہلے سورہ آل عمران میں گزرا ایک دفعہ کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت سے اطاعت کا مطالبہ کیا, کہ جو کچھ میں اللہ کا رسول ہوں, پہلے تعارف کروایا, اپنے معجزات بتائے, اپنی نشانیاں بتائیں, لیکن لوگوں سے جو چاہا وہ فقط اطاعت. ایک نقطہ کہ جو میں کہوں وہ آپ نے ماننا ہے. اور سورہ مبارکہ زخرف آیت 63 میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے, وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ, حضرت عیسیٰ وہ واضح معجزات, نشانیاں, روشن حقائق لے کر جب آئے, قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ, کہ میں امت کو فرمایا کہ میں تمہارے درمیان حکمت لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ, اور وہ چیزیں جو تمہارے اندر اختلافی ہیں, نزاعی ہیں, ان کا واضح بیان لے کر آیا ہوں, ان کی تبیین کے لیے, ان کی وضاحت کے لیے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی, تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو, میرا فرمان مانگو. ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, کہ اللہ تمہارا اور میرا رب ہے اور یہ درست و سیدھا راستہ ہے و طریقہ ہے. یہ تقریباً اس فصل سے مربوط آیات تھیں جن کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. فصل اول وہ آیات تھیں جن میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کا فرمان ہے. فصل دیگر میں یہ بات تھی کہ رسول نے, انبیاء نے امتوں سے فقط اطاعت کا تقاضا کیا ہے, اطاعت طلب کی ہے, اطیعونی, اور فرمایا اور کوئی چیز ہم آپ سے طلب نہیں کرتے. اب اطاعت کے باب میں دائرہ اطاعت اللہ کی ذات سے رسول اللہ تک پہنچا کہ اللہ کی اطاعت کریں, رسول اللہ کی کریں, اور رسول اللہ سے اولی الامر کی اطاعت کریں. اور اب اولی الامر سے بھی آگے تھوڑا سا دائرہ اطاعت بڑھایا ہے قرآن کریم نے, کہ اطاعت ان مواقع میں ان شخصیات کی بھی کریں جن میں سے والدین ہیں. یعنی دو نمونے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں, ایک والدین اور دوسرا بیوی کے لیے کہ شوہر کی اطاعت کرے. بس معلوم ہوا کہ اطاعت مختص نہیں ہے عصمت کے ساتھ. معصوم شوہر تو صرف بعض خوش نصیب خواتین کو نصیب ہوئے ہیں, اگرچہ بعض معصوم شوہر انہیں اچھی خواتین نصیب نہیں ہوئی, لیکن خواتین کو اچھے شوہر نصیب ہوئے ہیں. حضرت آسیہ تھیں, وہ ایک عظیم خاتون ہیں, قرآن نے ذکر کیا ہے شوہر اچھا نہیں تھا, لیکن باقی جتنے نمونے قرآن نے ذکر کیے ہیں شوہر اچھے ہیں لیکن
بیویاں درست نہیں نکلیں، لیکن معصوم شوہر بہت کم بیویوں کو میسر آئے ہیں، اکثر کے غیر معصوم شوہر ہیں۔ اور حکم اطاعت شوہر بیوی کے لیے قرآن کا فرمان ہے کہ یہ بیوی زوجہ مطیع ہو شوہر کی، لیکن اس اطاعت کا دائرہ قرآن کریم نے معین کیا ہے، مطلق نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ جو کہے۔ والدین کی اطاعت کا دائرہ بھی قرآن کریم نے معین کیا ہے کہ اس دائرے کے اندر ان کی اطاعت بنتی ہے، اگر اس دائرے سے وہ نکلتے ہیں تو پھر کوئی حق اطاعت نہیں رکھتے۔ اور پھر جو فصل بہت اہم ہے وہ یہ کہ انسان جن کی اطاعت کر رہا ہے، ان عناوین کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، رسول اللہ کے علاوہ، اولی الامر کے علاوہ، والدین کے علاوہ، اور واجب الاطاعت جو خدا کی طرف سے ہیں جن کے لیے حق اطاعت مقرر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ انسان خود جن کا مطیع بن گیا ہے، نہ ہی کی گئی ہے کہ ان کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے آپ کو، عوام کی اطاعت نہیں کر سکتے، گمراہوں کی اطاعت نہیں کر سکتے، کفار و منافقین کی اطاعت نہیں کر سکتے، حکم دے کر صراحت کے ساتھ بصورت نص منع کیا گیا کہ یہ اطاعت جائز نہیں ہے، آپ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اسے بعد میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد۔